کو میں مختصراً ذکر کرتا ہوں، اور مختصر اس لیے ذکر کرتا ہوں کہ اس کا سیرت سے کوئی خاص تعلق نہیں ہے، لیکن سیرت کی کتابوں میں لکھا ہے حرب الفجار کے نام سے ایک جنگ ہوئی ہے۔ حرب الفجار، فجار عربی میں کہتے ہیں نافرمانی کو، فسق و فجور جیسے ہم کہتے ہیں، تو اس کو فجار، حرب الفجار اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ ان مہینوں میں ہوئی تھی جو 4 مہینے شریعت میں محترم ہیں۔ ابتدائی اسلام میں ان میں قتال کرنا، لڑنا منع تھا، ان 4 مہینوں کے اندر یہ جنگ لڑی گئی تھی، اس لیے اس کو حرب الفجار کہا جاتا ہے۔ حرب الفجار کا مطلب نافرمانی والی جنگ، گناہ والی جنگ۔ گناہ والی جنگ اس کو اس لیے کہا جاتا ہے کہ ان 4 مہینوں میں لڑی گئی تھی یہ، اور سیرت کی کتابوں میں اس کا تذکرہ اس لیے کیا گیا کہ اس میں قریش کے یہ اصل جنگ ہوئی تھی، یہ 6 سال تک جنگ رہی ہے۔ یہ واقعہ فیل کے بعد مورخین نے لکھا ہے، جو ہاتھیوں والا واقعہ پیش آیا ہے، اس کے بعد عرب کی تاریخ میں سب سے بڑا واقعہ یا سب سے بڑی جنگ جو ہوئی ہے وہ یہ حرب الفجار ہے۔ 6 سال تک مسلسل یہ جنگ لڑی گئی ہے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا جو قبیلہ تھا قریش، یہ ایک طرف تھے، دوسری طرف قیس نامی قبیلہ تھا، ان کا یہ مقابلہ تھا، اور ان کے درمیان یہ جنگ لڑی گئی۔ 6 سال تک جنگ ہوتی رہی۔ بعد میں یہ ہوا کہ ایک دفعہ قیس، جو قبیلہ قیس تھا قریش کے مقابلے میں، ان کو غلبہ حاصل ہوا، دوسری مرتبہ قریش کو غلبہ حاصل ہوا۔ آخر میں انہوں نے صلح کی، صلح اس بات پر کی کہ جس کے مقتولین زیادہ ہیں دوسرا قبیلہ اس کو دیت دے گا، پیسے دے کر اس جنگ کا خاتمہ کریں گے۔ 6 سال بعد ان کا اس پر اختتام ہوا کہ صلح صفائی کر کے ہم اس جنگ کو ختم کر دیتے ہیں، اور پھر یہ جنگ ختم ہوئی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو بعض مرتبہ آپ کے جو چچا تھے زبیر بن عبد المطلب، یا اور جو آپ کے چچا تھے، آپ تو اس وقت بچے تھے، وہ کبھی کبھی آپ کو زبردستی لے جاتے تھے کہ تم بھی ہمارے ساتھ چلو، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بچپن میں بھی اس جنگ میں حصہ نہیں لیا۔ کہیں سیرت اور تاریخ کی کتابوں میں آپ کو نہیں ملے گا کہ حضور نے اس جنگ میں بھی حصہ لیا ہو، اس لیے کہ یہ جنگ جاہلیت کی جنگ تھی، اسلام سے یا عدل اور انصاف سے اس کا کوئی تعلق نہیں تھا، اس لیے حضور نے اس جنگ میں عملی طور پر کوئی حصہ نہیں لیا۔ کبھی آپ کے چچا لے کر چلے گئے تو وہاں چلے گئے، کبھی لڑے نہیں ہیں آپ اس جنگ کے اندر۔ تو یہ حرب الفجار کا واقعہ تاریخ کی کتابوں میں تو اس کی بہت تفصیل ہے، ہم نے چونکہ سیرت پڑھنی ہے اس لیے میں اس کی تفصیل یہاں عرض نہیں کرتا۔